إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار جو ہے بہت بڑا شرف ہے۔ جسے حاصل ہوا ایمان کی حالت تو ایسا شخص صرف اس دیدار کی وجہ سے، صرف اس زیارت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو۔ یہ شرف صحابہ کرام میں لے گئے۔ کہ دنیا میں انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحبت، مجلس، زیارت اور دیدار نصیب ہو۔ اور دوسرا انداز آپ کی زیارت دیدار کا یہ ہے، ایک مومن شخص کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔ عالم رؤیا ایک حقیقت ہے، اس کا آئے روز ہم مشاہدہ کرتے۔
خوابوں کا ایک پورا جہان ہے، اس میں ہم اچھے اور برے خواب دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دنیا کے اندر ہی بشارت دیتا ہے۔ یہ بشرا کیا ہے، بشارت کیا ہے؟ صحیح البخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تو نبوت نہیں ہے، کوئی نبی تو آئے گا نہیں جو آپ کو آ کے بشارت دے۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، شان تو یہ میرا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مبشر بنا کے بھیج، بشارتیں دینے والا۔ اب میرے بعد نبوت تو ختم ہے، لیکن مبشرات کا جو سلسلہ ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المبشرات، مبشرات ہیں کیا جو آپ کے بعد بھی جاری رہیں گی، خوشخبریاں ملتی رہیں گی، وہ ہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھا خواب، بندہ خود دیکھے یا اس کے حوالے سے کوئی اور دیکھے، یہ مبشرات ہیں، خوشخبریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو دیتا رہتا ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے۔ پہلے تو خوشخبری آتی تھی نبوت کے ذریعے، انبیاء خوشخبریاں دیتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شرف اور مقام تھا کہ آپ نے صحابہ کرام کو ان کے حوالے سے بشارتیں دیں۔ لیکن چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب اللہ تعالیٰ کسی کو اگر کوئی بشارت دینا چاہے گا تو اس کو اچھا کوئی خواب دے دے گا اور پھر اس کا وہ خواب پورا بھی ہو جائے۔ تو یہ ایک پورا جہان ہے جسے عالم میں رؤیا کہا جاتا۔ اسی طرح ایک جہان سے ہم گزر کے آئے جسے عالم ارواح کہا جاتا، روحوں کا جہان، جو ایک حقیقت ہے جس پر قرآن اور حدیث میں دلائل موجود ہیں، اور ہم سارے خود اس جہان سے گزر کے آئے۔ اس کا ایک واقعہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح سے یہ وعدہ لیا تھا کہ الستُ بربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو سب نے یہ کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ عالم ارواح کا، اس جہان کا ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روحیں یہ ایک لشکر کی طرح ہے، یہاں یہ رہتی۔ بعض روایات میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جو روحیں وہاں ملتی ہیں ان کا دنیا میں بھی تعارف اور پہچان ہوتی۔ اس قسم کی احادیث موجود۔ اس جہان سے ہم دنیا کے جہان کی طرف منتقل ہوئے، اور اس کی منتقل ہونے کا ذریعہ اور طریقہ اور راستہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون فطرت کے تحت بنایا ہے وہ آپ کے علم میں، کہ عالم ارواح سے ہم دنیا میں کیسے ہوتے۔ ہمارا اگلے جہان میں انتقال جو ہے، پہلے جہان سے نکل کے دوسرے جہان میں داخل ہونے کا انداز، اس کو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کو بنایا،
اور اس کا ذریعہ پھر ماں کا پیٹ ہے جہاں بچے کا وجود بنتا ہے، جس میں روح کا منتقل کیا جاتا۔ ان سارے درجات اور مراحل کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ موجود۔ پھر اس ماں کے بطن سے یہ دنیا میں آ کے اس جہان میں بندے کی ولادت ہوتی ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ اس جہان کے اندر پھر دو جہانوں میں رہتا ہے، ایک دنیا اور بیداری کا جہان ہے، ایک نیند اور خواب کا جہان۔ جب نیند میں جاتا ہے تو بہت سارے لوگ عالم رویا میں چلے جاتے، خواب میں چلے جاتے۔ اس میں سفر بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، فرت محسوس بھی ہوتی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، سفر بھی کرتا ہے۔ ساری چیزیں اس جہان میں ہم اپنی آنکھوں سے خواب میں مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس پورے ایک جسم کے ساتھ یہ جسم پڑا رہتا ہے جہاں ہم سوئے۔ باقی ایک دوسرا مثالی جسم ہے جس کے ذریعے انسان رویا میں، خواب میں، نیند میں بہت لمبی چوڑی سیر کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ آپ سب اس سے آگاہ ہے۔ جو ہی جاگتا ہے تو یہ پھرتا پھراتا پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوتا ہے، لیکن لمحہ نہیں لگتا کہ پھر یہ اٹھ بیٹھتا ہے، جاگتا ہے، اور دور سے کہیں گیا ہوا لمحہ کے اندر اندر اس کا وجود کے اندر روح موجود ہے، اور یہ اٹھ کے دنیا کی اس بیداری والے جہان میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جہان ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا۔ وہ اس دنیا کی زندگی جس دن ختم ہوگی اس دن وہ زندگی شروع ہوگی، اور وہ برزخی زندگی، اور ایک اس کا لمبا عرصہ، اور اس کے بعد پھر وہ عالم حشر ہے جسے قیامت کہا جاتا۔ پھر جنت اور جہنم، سزا اور جزا کا وہ معاملات۔ اب اس وقت ہم دنیا میں ہیں، دنیا سے آگے اگلا جہان ہمارا منتظر ہے، اور وہ جہان برزخ کا ہے۔ جس طرح عالم ارواح ہمارے سے پردے میں ہے، جو ہماری اولادیں یا آگے نسلیں پیدا ہونی ہیں وہ عالم ارواح میں موجود ہے، لیکن ہم ان کی بات نہیں سنتے اور وہ ہماری بات کو نہیں جانتے۔ وہ الگ جہان ہے۔ اسی طرح اگلا جہان جو ہے وہ برزخ ہے، جو آگے آ رہا ہے، یہ بھی پردے میں ہے۔ برزخ کا معنی ہی پردہ ہے، اور اس کا معنی قرآن پاک نے خود کیا ہے کہ سمندر میں جائے تو ایک سمندر اندر ہی ایسی وادی، ایسی جگہ، ایسا پانی ہوتا ہے جو انتہائی کڑوا ہوتا، اور ساتھ ہی دوسرا پانی میٹھا ہوتا۔ ایک پانی میٹھا ہے اور دوسرا کڑوا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ درمیان میں ہم نے ایک ایسا پردہ اور برزخ بنائی ہے کہ میٹھا پانی کڑوے میں نہیں آنے دیتے اور کڑوا میٹھے میں نہیں جاتے، دونوں کا آپس میں ملاپ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے برزخ، جس میں آپس میں ملاپ نہ ہو، یعنی پردے میں، وہ جہان پردے میں ہے، ہم اس میں ہیں، اور وہ دوسرا جہان الگ ہے۔ عجیب بات ہے کہ دنیا کے اندر دو جہانوں کا آپس میں ظاہری طور پر کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن ہم دونوں کو مانتے، خواب کے جہان کو بھی اور بیداری کے جہان کو۔ دونوں الگ الگ ہے، دونوں کی حیثیتیں الگ ہے، دونوں کے احکام معاملات الگ ہے، لیکن ہم دونوں کو مانتے ہیں، باوجود اس کے کہ بیداری کے بعد ہمیں اس جہان کے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی تعلق، کوئی اپروچ نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے خواب میں سب کچھ دیکھا ہے، ہم سے یہ معاملہ پیش ہوا ہے، لہذا ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن برزخ کے معاملات میں بہت ساری دنیا ایسی ہے جو انکاری، عذاب کی انکاری ہے،
قبر کے اندر اٹھنے کی انکاری ہے، حساب کتاب کی انکاری ہے۔ اس پر ہم عقل چلاتے، ایمان نہیں رکھتے، عقل چلاتے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جن حالات سے آپ گزر آئے، جن جہانوں سے گزر کے آ رہے، ان کو اگر آپ مانتے ہیں بغیر کسی دلیل پر غور کی، صرف آپ کے ساتھ چونکہ یہ معاملہ پیش آیا ہے تو آپ مانتے ہیں، تو کوئی ایسا معاملہ بھی ہو جو اللہ اس کے رسول کی بات پر ایمان رکھتے ہوئے بھی تسلیم کرے، امر واقع ہوگا اور آپ اس برزخ کے جہان میں جائیں گے، ہم سب جائیں گے۔ جب جانا ہے اور یقینی جانا ہے تو اللہ اس کے رسول جو کچھ فرمائے وہ حق اور سچ ہے۔ برزخ کا جو معاملہ ہے یہ ایک نئی زندگی ہے جو دنیاوی زندگی کے ساتھ ختم ہو تو وہ زندگی شروع ہوتی۔ دنیا کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے تو برزخ کی زندگی کا وہ پہلا دن، اس میں سارے لوگ زندہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر جب روح اور جسم الگ ہوتا ہے تو اسے موت کہا جاتا ہے۔ آگے جو زندگی ہے بندہ سوچتا ہے کہ بھلا اس کے بغیر کیسے بندہ زندہ رہ سکتا؟ بھائی آپ کا جسم نہیں تھا تو عالم ارواح میں آپ موجود تھے، جب جسم بنا ہی نہیں تھا تو ارواح میں آپ موجود تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم آپ کا موجود ہو اور دفن ہو جائے اور پھر آپ کا جہان کیا وہ بنانے پر اور چلانے پر کیا وہ قادر نہیں؟ اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اگر ہمارا اختیار ہے تو پھر تو واقعی مشکل ہے، اور اللہ کا معاملہ ہے تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس پر ایمان رکھ۔ وہ جہان برزخ کا جو ہے وہ ضرور آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح البخاری میں، نبی علیہ السلام جب آخری دن بیمار تھے تو میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہوئے، تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو آپ نے اشارہ کیا، میں سمجھ گئی، میں نے بھائی سے مسواک لیا اور حضور کو دینا چاہا، آپ نے پھر اشارہ کیا تو میں سمجھی کہ آپ فرماتے ہیں چاہتے یہ ہیں یہ مسواک نرم ہو، تو میں نے اپنے منہ میں نرم کی، چبایا، پھر حضور کو دیا، تو نبی علیہ السلام نے بغیر دھوئے یا دھلوائے اس مسواک کو اپنے منہ میں لے لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو، اس واقعے کو جو ہے وہ فضیلت کے طور پر، شان کے طور پر بیان کر رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کہ میرا لعاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دنیاوی زندگی کے آخری دن اور آخرت کی زندگی کے پہلے دن اللہ نے اکٹھا کر دی۔ اس حدیث سے یہ بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی کا وہ آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا، جسے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ تو گویا موت کے بعد آخرت کی زندگی کا پہلا دن شروع ہوتا ہے، وہاں سارے لوگ زندہ ہوتے، لیکن وہ زندگی برزخی ہے، دنیاوی نہیں۔ ہمارا جو انکار ہے وہ دنیاوی زندگی کا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے ساتھ وہ زندہ ہے اور وہ دنیا والوں کی باتیں سنتے ہیں اور جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور دنیا میں آتے جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ وہ زندہ ہیں لیکن وہ زندگی کون سی ہے؟ برزخی ہے۔ اس میں کافر بھی زندہ ہے اور مسلمان بھی زندہ ہے۔ کافر برزخ میں، جہنم پکڑ میں، گرفت میں، عذاب میں ہے، مومن جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور انعامات میں۔ جس طرح دنیا کے اندر نبی علیہ السلام جب موجود تھے، زندہ تھے، اور صحابہ کرام بھی زندہ تھے، بھلا اس زندگی کا کوئی مقابلہ تھا؟ نبی علیہ السلام اعلیٰ تھے، افضل تھے۔ اسی طرح آپ کی جو اخروی برزخی جو زندگی آپ کو حاصل ہے وہ دنیا کی زندگی سے بھی افضل ہے اور ساری دنیا کی زندگی سے بھی پاکیزہ اور افضل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آخرت کی جو زندگی ہے وہ دنیا سے بھی بہتر ہوگی، وہ دنیا سے بھی اعلیٰ ہوگی، افضل ہوگی۔ تو آپ اس وقت عالم برزخ، اس جہان میں آپ زندہ ہیں۔ دنیاوی زندگی کے لحاظ سے آپ پر موت مبارک آ گئی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ دنیا والوں کی سننا یا جاننا یا پہچاننا، یہ باتیں ساری کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ آپ کی وہ زندگی برزخی ہے اور وہ زندگی سب سے اعلیٰ
افضل اور پیاری ہے۔ اب ہمارے لیے دنیا کے اندر صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی زیارت کرنا چاہے، دیدار کرنا چاہے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے اور رحمت کرے اور خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، اور یہ بہت بڑا شرف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس بندے نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ایسے سمجھے کہ اس نے محمد مصطفیٰ کو ہی دیکھا۔ میرا دیکھنا خواب میں حق ہے، میری شکل میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، اس پر اس کی استطاعت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ میری شکل اختیار کر سکے۔ تو لہذا انبیاء علیہ السلام کی شکلوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری شکل میں شیطان اختیار نہیں کر سکتا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ یقین کر لے کہ اس نے محمد مصطفیٰ کو ہی دیکھا۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے یہی شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر ہی خواب کے اندر حضور کی زیارت نصیب فرما دے۔ محدثین کرام نے کچھ باتیں اس حوالے سے بہت ساری لکھی ہے، ان میں سے کہ جو چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں زیارت کرے، آپ کا دیدار ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود السلام پڑھے۔ درود پڑھتا رہے گا تو اس سے، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ بندہ دن میں سب کچھ کرتا ہے، بعد دفعہ وہی خیالات خواب میں زیادہ نظر آتے۔ تو جب سارا دن آپ حضور کو ہی سوچیں گے، حضور کو ہی پڑھیں گے، انہی کا ذکر ہوگا، وہی آپ کے دماغ پر ان کی ذات، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی شان سارا دن غالب رہے گی۔ تو یہ غالب گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں بھی رسول پاک کی زیارت عطا کر دے۔ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت پاک جن احادیث میں موجود ہے ان احادیث کو پڑھے، جس میں حضور کی صورت پاک کہ آپ کے دندان ایسے تھے، رخسار ایسے تھے، ماتھ مبارک ایسے تھا، زلفیں ایسی تھی۔ اس میں یہ آسانی یہ ہوگی کہ جب حضور کو آپ خواب میں دیکھیں گے تو آپ یہ کہنے پر کہ میں نے جو پڑھا ہے وہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ایک دوسرا انداز ہے، جتنا یاد کریں گے اتنا ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد میری زندگی میں ابھی تک کوئی رات ایسی نہیں آئی جس رات میں نے خواب میں حضور سے ملاقات نہ کی ہو۔ یہ شرف صرف یاد کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ساتھ رہے تھے کئی سال، تو وہ حضور کی یاد ان کے وجود پر، ان کے ذہن پر غالب تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ خواب میں ہر رات کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کو شرف یہ بخشا تھا۔ اس طرح صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات احادیث میں موجود ہے، لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اب زیارت، دیدار دنیا میں ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے، خواب میں ہماری قسمت کہ حضور کی زیارت ہو جائے، لیکن اگلی بات جو ہے وہ برزخ اور آخرت ہے۔ اس کے حوالے سے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، کہیں ہم ان بد نصیبوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جنہیں آخرت میں بھی حضور کا دیدار نہ ہو۔ اس پہ ذرا غور کریں۔ میری گفتگو کا آج گزارشات یہی ہے کہ آپ اس پہ غور کریں کہ کہیں پہلا تو معاملہ جو تھا وہ وہاں بھی تھا کہ اللہ کی عطا تھی، جس کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے دنیا میں اور آپ کی پر ایمان نصیب ہو جائے، وہ تو صحابہ کرام۔ اب صحابہ کرام کے بعد ہم دنیا میں تابعین سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ایک ہی طریقہ ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ زیارت دے، اور دوسرا عالم برزخ ہمارے بالکل قریب ہے، ہم اس کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ آج موت آئی تو آج ہی برزخ میں چلے جائیں، اور جب برزخ میں جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں آپ کی زیارت سے محروم ہو جائے۔
بس اس پہ آپ نے غور کرنا، کوشش یہ ہو، تڑپ یہ ہو، خواہش یہ ہو کہ حضور کی زیارت اور دیدار جو ہے وہ ہمیں آخرت میں برزخ میں نصیب ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، آخری یہ دن کی بات ہے جب سیدنا صدیق وفات پائی۔ تو جب سویر ہوئی، جس دن فوت ہو رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پوچھتے ہیں کہ آج دن کون سا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق پوچھتے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش اور یہ انداز تھا کہ جب حضور کے بعد خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تو کوئی نہ کوئی اگر ایسی حدیث آتی جس کا وقت حوالہ آپ کے ذہن اور علم میں ہوتا تو اس کا ضرور ذکر فرماتے۔ مثلا ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، تو حدیث بیان کرتے کرتے فرمایا آج کا ہی دن، پچھلے سال آج کا ہی دن تھا جس دن میرے خلیل، میرے دوست، میرے محبوب نے یہ حدیث پڑھی تھی اور رو پڑے تھے حضرت صدیق۔ سال ہو گیا جدائی کو، ایک سال ہو گیا حضور کو دیکھے، ایک سال ہو گیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دن تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی۔ تابعین فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ حدیث پڑھتے پڑھتے ہچکی بند گئی صدیق کی جدائی کی وجہ سے۔ ایک سال گزر گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی، صحابہ کرام کی دنیا کے اندر کل چاہت اور خواہش ہی یہ تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار اور آپ کی زیارت میں رہے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ سے پوچھا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا حضرت صدیق سے کہ ابو بکر، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چاہت ہوتی ہے، تمہاری کوئی خواہش ہے دنیا میں؟ فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ، میری خواہش ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ، کہ ہر وقت میں محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا رہوں، میری خواہش ہی یہ ہے۔ تو یہ خواہش ایک مومن کی محبت کی علامت ہے۔ دعوے دار تو ہم سارے ہیں کہ حضور سے محبت ہے، محبت ہے تو پھر اس کی کوئی علامات بھی ہوتی، اس کی کچھ دلائل بھی ہوتی۔ اگر محبت ہے تو پھر وہ تڑپ کیوں نہیں ہے زیارت کی، دیدار کی؟ وہ اعمال کیوں نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برزخ میں حضور سے ملاقات ہی نہ ہو؟ جس دن آپ کی آنکھ بند ہوگی، جس دن آپ کو موت آئے گی، اسی دن حضور کی زیارت نصیب ہوگی، اسی دن، قیامت کے دن نہیں، اسی دن، اسی وقت سیدھا آپ نے موت کے بعد روح جو قبض ہونی ہے، آپ نے جانا ہی محمد مصطفیٰ کی مجلس میں۔ اس پر بہت ساری حدیث ہے۔ شیخ برزخی اس جہان کو جس طرح حدیث میں بیان کیا گیا، ہم نے عوام الناس میں بیان کی۔ توحید بیان کرتے کرتے ہم نے عوام کو یہ شاید تاثر دے دیا ہے کہ مرنے کے بعد بس آپ ختم ہیں، مٹ گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، کچھ بھی نہیں، قیامت والے دن سب کچھ ہوگا۔ برزخ ایک پورا جہان ہے جہاں ہزاروں سال رہنا ہے۔ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تھے تو عالم برزخ میں جانے والے انبیاء سے ملاقات نہیں ہوئی، صرف یہ تھا کہ اس برزخ کے معاملات کو حضور پر زہر کر کے انبیاء کو ملا لیا گیا۔ تو یہ ساری حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی واضح حدیث ہے کہ جب بندہ مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو جنازہ میت اٹھتی ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ مجھے وہاں نہ لے چلو اگر برا ہوتا، اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، میرے تو دنیا انتظار کر رہی، میرے تو نیک بندے میرے لیے تو انتظار کر رہے۔ یہ قرآن پاک کی گواہی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ اے پاکیزہ روح، اے پاکیزہ انسان، چل تجھے اللہ کی طرف لے جائے، اللہ تجھ پہ راضی ہے اور آج ہی اللہ تجھے نیک بندوں میں داخل اور شامل کرے۔ قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے۔ ہر بندہ موت کے بعد زندہ ہوتا ہے،
اور وہ زندگی برزخی ہوتی، دنیاوی نہیں ہے۔ موت دنیاوی زندگی کے خاتمے کا نام ہے، اخروی زندگی کے آغاز کا نام موت نہیں ہے، وہ زندگی ہے، اسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس میں کافر ہوں، عذاب میں زندہ ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، بیماری میں ہے، عذاب میں ہے، گرفت پکڑ میں ہے۔ مومن راحت میں ہے، سکون میں ہے، اطمینان میں ہے، نیک لوگوں میں رہ رہے۔ اور میرا یقین ہے جو بندہ برزخ میں مومن فوت ہو گیا ہے اور پہنچ گیا ہے، اس کو روزانہ حضور کی ملاقات نصیب ہوتی، روزانہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ذرا اس حدیث پہ ذرا غور کرے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کے گھر کا محاصرہ تھا اور کئی دنوں سے پانی اور کھانا بند تھا، صحیح حدیث ہے، سیدنا عثمان سو گئے اور خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور اٹھے اور اپنی بیوی سے کہا کہ وہ پجامے والا جو جوڑا ہے، وہ دوسرا جوڑا وہ مجھے لا دو، کہیں میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں تو میری میت اور میرا وجود تڑپے، اور تو کہیں میرا سطر نہ کھل جائے، میں مضبوط اپنے کپڑوں کو باندھ لوں۔ مجھے ابھی ابھی محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا عثمان جلدی آؤ، آج میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور میرے پاس آ کے روزہ افطار کرنا ہے۔ یہ صحیح روایت موجود ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس انتظار میں ہے، اس خوشی میں ہے، اس فرحت میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے دکھ اور مظالم برداشت کر لیتے تھے، اور اللہ کے بندو، ان کو آگے جو مراحل نظر آ رہے تھے، جس کو دنیا کی جنجالوں سے جان چھوٹے اور محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے، وہ تو بڑے عظیم لوگ تھے۔ فرمایا حضور میرا انتظار کر رہے ہیں، میں نے آج ہی رسول اللہ سے جا کے ملنا ہے۔ جس حدیث کا میں ذکر کر رہا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سے بھی صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ اپنی موت کا جب دن تھا، جس دن آپ دنیا سے گئے، تو آپ نے پوچھا سویرے اپنی بیٹی اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آج کون سا دن ہے؟ فرمایا آج سوار ہے۔ جو ہی سوار سونا نا تو خوش ہو، بیماری میں کئی دنوں کا بخار ہے اور زہر کے اثرات وجود پر طاری ہو چکے ہیں، وہ سارے اثرات جو ہیں زہر ہو گئے۔ تو سیدنا صدیق فرمانے لگے بیٹا عائشہ، اگر میں آج فوت ہو جاؤں تو میری تدفین میں لیٹ نہ کرنا، کل کا انتظار نہ کرنا، میں شام کے وقت فوت ہوتا ہوں اور آپ کل کریں گے، کل دفن کریں گے، مجھے ابھی اسی وقت رات کو دفن کر دینا تاکہ میں جلدی محمد مصطفیٰ کے پاس پہنچوں، تاخیر نہ کرنا، آج ہی مجھے دفن کرنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے، میں چاہتا تھا کہ میری موت اس دن آئے جس دن حضور دنیا سے گئے، وہ سوار کا دن تھا، تو آج سوار ہے اور مجھے یقین ہے کہ مجھے موت آ جائے گی، تاخیر تدفین میں نہ ہو تاکہ میں محمد مصطفیٰ کے پاس جلدی پہنچ جاؤں۔ یہ بڑا شرف ہے۔ ذرا دیکھیں ایک اور حدیث کی طرف چلتے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے دنوں میں تو ساری ازواج مطہرات اکٹھی ہوگی حضور کے پاس آ گئی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیماری اور آپ کی حالت اور کیفیت ایسے محسوس ہو رہی کہ آپ کی مرض تو بڑھتی جا رہی، تکلیف تو بڑھتی جا رہی، اور شفا کی کوئی زہری آثار جو ہیں نظر نہیں آ رہے۔ تو ہم نے ایک بات پوچھنی ہے، ہم میں سے سب سے پہلے آپ کی ملاقات کس کی ہوگی؟ دیکھیے ازواج مطہرات امہات المومنین کی خواہش کیا ہے، چاہت کیا ہے، یہ نظام قدرت ہے، موت تو حضور پہ آنی ہے۔ اگلی بات حضور سے پوچھ لیں کہ ہم میں سے آپ کے پاس پہلے آئے گا کون، ملاقات کس کی ہوگی؟ دنیا نہیں چاہتی، وہ حضور کی ملاقات چاہتی، دنیا کی طلب چاہت ہی نہیں ہے۔ فرمایا سب میں یہ بتائیں کہ موت پہلے کس کو آئے، آپ سے ملاقات ہم میں سے پہلے کس کی ہوگی؟
ساری زندگی کی ایک ہی تمنا چاہتا ہے کہ حضور کے ساتھ رہے، اور حضور سے کب ملاقات ہوگی، یہ جدائی کے ایام اور سال کتنے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میری بیویوں، تم میں سے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے اس کی میری ملاقات ہو۔ یہ حضور نے بیان کر دیا، ازواج مطہرات ماؤں نے سن لیا، حضور دنیا سے چلے گئے۔ چند دن بعد ازواج مطہرات بیٹھی ہیں تو کہتی ہیں ذرا وہ دھاگا کوئی لاؤ نا، ہاتھوں کو ذرا ناپیں، ہم میں سے بڑے ہاتھ کس کے ہیں، کون سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے پاس جائے۔ ہمیں تو کبھی سوچا ہی نہیں، دنیا کا غلبہ ہے، دنیا کی مصروفیات ہے، ہم نے سوال سے کبھی سوچا ہی نہیں۔ یہ بھی ایک معاملہ پیش آنے والا ہے کہ حضور کی ملاقات ہو، حضور کا دیدار نصیب ہو۔ دنیا میں تو ہم محروم ہو ہی گئے، اس دور میں پیدا نہیں ہو، خوش نصیب ہوتے کہ ان کے دور میں پیدا ہو، خوش نصیب ہوتے ان کی زیارت دنیا میں نصیب ہوتی۔ آج خوش نصیبی یہ ہے کہ خواب میں زیارت ہو جائے، اور ایسا ہماری قسمت میں نہیں ہے تو کم از کم قیامت والے دن یا برزخ یعنی آخرت کا پہلا جو دن ہے اس دن حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کہیں ان بدبختوں میں نہ چلے جائے جن کی زیارت قیامت والے دن یا آخرت میں بھی یا برزخ میں بھی حضور کی زیارت نہیں ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ نیک لوگوں میں جا کے بیٹھتا ہے، صالح ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو نیک بندوں میں جا کے شامل ہو جاتا ہے۔ اس سے وہ فوت ہونے والے پہلے جانے والے لوگ پوچھتے ہیں جو آج آیا ہے تو سناؤ دنیا کے حالات کیسے؟ آپ ہمارے محلے سے آئے، ہماری برادری سے آئے، ہماری قوم سے آئے، فلاں بندہ کیسا تھا، فلاں بندے کی حالت کیا تھی، فلاں بندے کی حالت کیا تھی؟ تو وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے آ گئے، وہ تو فوت ہو گئے، میں تو آج ہوا اور تو آپ کے پاس آیا، وہ تو کئی سال یا کئی مہینے یا کئی دن پہلے فوت ہو گیا تھا، وہ تو وہاں سے آ گیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اگر وہ مر گیا ہے اور آپ سے پہلے آ گیا ہے، یہاں نہیں آیا تو اس کا معنی ہے کہ وہ جہنم میں چلا گیا، تو وہ پریشان ہوتے۔ یہ عالم برزخ کے حقائق ہیں جن پر الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا ہے۔ جیسے میں عالم ارواح سے گزر کے آئے آپ اور آپ کو کوئی یاد نہیں ہے لیکن ایمان ہے، عالم بطن سے ہو کے آئے آپ ماں کے پیٹ سے لیکن آپ کی یاد میں نہیں ہے، لیکن چونکہ امر واقع ہے، آپ روزانہ بچوں کا آتا اور پیدا ہونا دیکھتے ہیں تو یقین ہے کہ آپ یہاں سے گزر کے آئے ہیں، تو لیکن یاد نہیں ہے، پہچان نہیں ہے کہ بطن میں کیسے زندہ رہا ہوں، کیسے بنا ہوں، کیسے وہاں کئی ماہ زندہ رہا ہوں۔ یہ آپ کی عقل سے بالا ہے، لیکن یقین کیوں ہے کہ آپ دنیا کو آتا دیکھ رہے ہیں۔ جب پیدا ہوئے تھے تو 2 سال 1.5 آپ کو کوئی یاد نہیں ہے کہ میرے لمحات کیسے گزرے، لیکن یقین ہے تو پھر جب مشاہدات پر یقین ہے تو محمد مصطفیٰ کی حدیث پر بھی یقین رکھیں۔ برزخ کی حقائق حق ہے، وہاں ملاقاتیں حق ہے، وہاں کی گفتگو حق ہے، وہاں کے معاملات حق ہے، تو وہاں ایسے اعمال کرے کہ حضور کی زیارت سے محروم نہ ہو۔ صحابہ کرام کی خواہش اور چاہت یہ ہے، تو آپ نے فرمایا میری بیویوں جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے مجھے ملے گی۔ اب 9 ازواج مطہرات ہے، سب ہاتھ اپنے ناپ رہی حضور کے جانے کے بعد کہ ہم میں سے موت پہلے کس کو آئی، کون جائے گا حضور کے پاس؟ اس پہ مقابلہ لگا ہوا۔ یہی اصل تڑپ ہے، یہی ہے خواہش کہ ہمارے دلوں میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، آگے حضور ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے نا سنن ابن ماجہ میں، اور وہ دل ہلا دینے والی حدیث۔ حضور نے کیا فرمایا؟ الا انی فرطکم علی الحوض، میں محمد مصطفیٰ دنیا سے جا رہا ہوں اور حوض کوثر پر تمہارا فرط ہوگا، تمہارے لیے انتظام کروا کے رکھوں گا۔ میں جا رہا ہوں اور تمہارا حوض کوثر پہ انتظار کروں گا، حوض کوثر پر تمہارے لیے فرط ہوں۔ فرط ایسے شخص کو کہتے ہیں، ایسے گروہ کو کہتے ہیں
جو کسی بھی معاملے میں پہلے جا کے انتظام کرتے، اس کو عربی میں فرد کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے یہاں کوئی پروگرام کروانا ہے، جو پہلے لوگ آ کے انتظام کریں گے آپ کے آنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، وہ سارے اسے فرد کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں جا تو رہا ہوں لیکن تمہارے فرد کی حیثیت سے جا رہا ہوں کہ پہلے جا کے اپنی امت کے لیے حوض کوثر پہ انتظار کروں اور انتظامات کروا رکھوں۔ میں جا رہا ہوں۔ اور اگلی بات جو ہے حضور نے فرمائی ہے وہ قابل غور، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو میں تو جا رہا ہوں، میں تو انتظامات جا کے کرواؤں گا اور کہوں گا یا اللہ زیادہ پیالے اور زیادہ خورے یہاں حوض کوثر پر ہوں، میری امت کثرت کے ساتھ آ رہی ہے، جو میرے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پیے گی آ رہی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انتظام تو زیادہ کروا دوں اور تم مجھے شرمندہ کر کے جہنم میں نہ چلے جائے، تم پیچھے ایسے نہ کرنا۔ وہ الفاظ ہیں حدیث کے فلا تسودوا وجہی، اس کا معنی یقیناً حضور کی شان کا تقاضا ہے، اس کا معنی یہی ہو کہ حضور فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں انتظار کرتا رہوں اور تم مجھے شرمندہ کرو نہ آسو۔ اس کی مثال میں ایسے دیا کرتا ہوں، کسی بندے کے بیٹے بیٹی کی شادی طے ہو اور سارے انتظامات آپ کر کے رکھے، آخری دن ہو، آخری وقت ہو، بارات آنے والی، اب پوری برادری پوری قوم اکٹھی ہو، کھانا تیار ہے، بالکل تیار ہے، انتظار بارات کا ہو رہا ہے، اور اچانک بارات والے کا فون آئے کہ ہم نے رشتہ کرنا ہی نہیں، تو آپ کے چہرے کی حالت برادری کے سامنے کیسی ہوگی؟ فلا تسودوا وجہی، تم انتظام کر رکھو اور کوئی بندے جن کا انتظار ہے وہ آئے ہی نہ۔ حضور فرماتا ہے مجھے میرے چہرے کو شرمندہ نہ کرنا، میں حوض پہ بیٹھا رہوں اور تم آؤ ہی نہیں، میں تمہارے دیدار اور تمہارے انتظار گاہ میں ہوں کہ میری امت آ رہی ہے، میری امت آ رہی ہے، اور تم آؤ ہی نہ اور تم نافرمانی کرو اور جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ تڑپ، یہ چاہت، یہ خواہش، یہ محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ حضور کی ملاقات، حضور کا دیدار۔ مائیں امہات المومنین ہاتھ ناپ رہی، ہاتھ ناپتے ناپتے ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جو ہے وہ لمبے، ناپنے کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ ہاتھ کی لمبائی جو ہے وہ حضرت سودا کی۔ اب ساری ازواج کیا کہتی، مائیں کیا کہتی، آپ خوش نصیب ہے تیری ملاقات ہوگی حضور سے، سب سے پہلے آپ کی ملاقات ہوگی۔ لیکن اللہ کا امر ایسا ہوا کہ حضرت سیدہ زینب فوت ہو گئی۔ ہاتھ کس کے لمبے تھے؟ سیدہ سودا کے۔ فوت کون ہو گئی؟ حضرت زینب۔ جب سیدہ زینب فوت ہوئی تو ازواج مطہرات کیا فرماتی ہیں، مائیں کیا فرماتی ہیں، ہمیں اس دن پتہ چلا حضور کی حدیث کا معنی کیا تھا۔ اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض دفعہ حدیث کی تشریح ہوتا توضیح میں خطا ہو جائے، غلطی لگ جائے، لیکن حدیث کو حدیث کے طور پہ مانتے رہیں۔ جس دن اس کا معنی ظاہر ہو جائے یہ سمجھے کہ حضور کی حدیث میں شک نہیں ہو سکتا، ہمارے فہم سمجھ میں خطا ہو سکتی ہے، حضور کی حدیث میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ فرماتی ہے جب زینب فوت ہوئی نا، ہم ساری زندگی بس جتنے سال وہ زینب زندہ رہی، کوئی زوجہ رسول فوت نہیں ہوئی، تو ہم نے یہی خیال کیا کہ کون فوت ہوگی؟ زینب اور سودا، تو فوت زینب ہوگی۔ اس دن پتہ چلا کہ حضور کے حدیث کا فرمان کا یہ معنی نہیں تھا کہ ہاتھ جسامت میں جس کے لمبے ہوں، اس دن پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے ہونے کا معنی تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جس کا ہاتھ کھلا ہو۔ زینب وہ عظیم ماں ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ گھر میں محنت مزدوری کرتی، گھر کے اندر محنت مزدوری کام کرتی تھی، یہ کپڑے بننے کا، چادریں بننے کا، بستر بنانے کا، یہ گھر کے جو خواتین کے کام ہیں یہ کرتی تھی، کاروبار کے طور پر، تجارت کے طور پر یہ کماتی تھی۔ حضور کی وفات کے بعد جتنا کماتی، جو کماتی، رات سونے سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔
ہم بھی کہتے ہیں نا عام طور پہ حدیث، آپ یہ جملہ بھی ہے، جو صدقہ خیرات سخی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے. اور کنجوس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا ہاتھ بڑا تنگ ہے. یہی وہ حدیث حضور نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں، اس میں ہرس پائی جاتی ہے حضور کی ملاقات کی، تڑپ پائی جاتی ہے حضور کی ملاقات کی. اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر مومن ہر وقت تیار رہے، خوش رہے کہ اگر میں دنیا چھوڑتا ہوں تو کوئی غم نہیں ہے. دیدار کس کا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ کا. زیارت کس کی ہوگی؟ رسول اللہ. ایک اور حدیث کی طرف، جو صحیح البخاری میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی وفات کا یہ دن ہے، آخری دن زندگی کا. تو سیدہ فاطمہ آتی ہے، حضور بیمار ہے، چارپائی پر ہے. تو سیدہ فاطمہ حضور کو دیکھ کے کہتی ہیں یا ابتا، اے ابا جی آپ کی تکلیف، آپ کا یہ دکھ اور تکلیف اور یہ شدت بخار کی. آپ نے اشارہ کیا، فرمایا بیٹا فاطمہ ذرا میری طرف ہو یا نیچے ہو. سیدہ فاطمہ کھڑی تھی، نیچے ہوئی. تو فرمایا آج تیرے ابے کی ساری تکلیف اور بیماریاں ختم ہو جائیں اور تیری میری جدائی کا وقت آ گیا. آج تیرے ابا کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. تو سیدہ فاطمہ رونے لگی. روئی کس بات پر بھائی؟ ہر بندے کا اپنا اپنا فام ہوتا ہے، سمجھ ہوتی. بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور کی موت کی وجہ سے حضور جا رہے، لیکن محدثین کرام نے جو بات لکھی ہے وہ کمال کی. فرماتے ہیں حضور کی موت کی وجہ سے نہیں رو رہی، اپنی ذات سے حضور کی جدائی کی وجہ سے رو رہی کہ آج کے بعد دیدار نصیب نہیں ہو. دیکھتے جانتے ہو کہ فاطمہ جب آتی تھی تو حضور اٹھ کے آگے بڑھ کے استقبال کر کے فاطمہ الزہرا کا یا ماتھا چومتے اور وہ سیدہ فاطمہ حضور کا ہاتھ چوم لے. کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے سوائے فاطمہ الزہرا، آگے بڑھتے اور جا کے ملتے. یہ حضور کی عادت مبارکہ تھی. گھر میں آنے والی بیٹیوں اور بچیوں کو ملا کیسے جاتا، یہ حضور سنت بنا. حضور آگے بڑھتے اٹھتے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی چال بالکل ایسی تھی جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت کی انتہا تھی. اس کی کئی وجوہات بھی لکھی ہے علماء امت. سیدہ خدیجہ چھوٹی تھی تو ماں فوت ہو گئی، سیدہ خدیجہ. دوسری وجہ تھی 3 بہنیں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، وہ بھی فوت ہو گئی. 3 بھائی تھے بچپن میں، وہ بھی فوت ہو گئے. اور حقیقی بھائی کوئی بڑا تھا نہیں، تو پورے گھر میں اکیلی رہ گئی. حضور کی اور اولاد تو تھی کوئی، پھر اکیلی رہ گئی تھی. تبھی حضور بھی سب سے زیادہ پیار کرتے، فاطمہ بھی بہت زیادہ پیار کرتے، بہت زیادہ محبت کرتے. تو سیدہ فاطمہ رونے لگی. اب محدثین نے یہ کیوں لکھا ہے کہ جدائی میں رونے لگی؟ موت کی وجہ سے نہیں، جدائی کی وجہ سے. ہم روتے ہیں موت پر، ہم ڈرتے ہیں موت سے. اللہ کے بندو، موت تو زندگی کا نام ہے. موت کے بعد تو زندگی شروع ہوگی. ایسی زندگی جس میں راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے. جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے وہ شروع ہونی ہی ہے آج کی دنیاوی موت کے بعد. جس کے بعد موت نہیں ہے، جس کے بعد بیماری نہیں ہے، جس کے بعد تکلیف نہیں ہے، جس کے بعد کمانا نہیں ہے، صرف کھانا ہے، راحت ہے، سکون ہے، نیک لوگوں میں رہنا ہے، شور و غل نہیں ہونا، سکون ہونا ہے. اور ملاقات دیدار کے لیے محمد مصطفیٰ نے ہونا ہے، سارے انبیاء نے ہونا ہے، صدیقین، شہداء، صالحین نے ہونا ہے. پاک صاف ہو کے دنیا کے وہ ایک برزخ ہے. یہاں تو ہر قسم کا ماحول ہے، یہاں تو گند ہے، وہاں تو صاف ماحول ہے. نیک لوگوں میں آپ جا پہنچ گئے، شامل ہو. فرمایا سیدہ فاطمہ تو ذرا جب رونے لگی نا، اب اس پہ غور کرے کہ محدثین نے یہ معنی کیوں لیا ہے. حضور نے پھر اشارہ کیا. سیدہ فاطمہ پھر
نیچے ہو کے سونے لگی. فرمایا بیٹا روتی کیوں؟ آپ کی اور میری ملاقات اہل بیت میں سے سب سے پہلے ہوگی. فاطمہ ہنسنے لگی، ہنس پڑی فاطمہ. اب ذرا سوچے اس پہ کہ پہلی حدیث پہلے حصے میں جب فاطمہ رونے لگی تھی حضور کی موت کا سن کے، اگر یہ معنی کیا جائے کہ موت کی وجہ سے رو رہی تھی تو حضور کی موت کا سن کے رو رہی ہے، اپنی موت کی خبر سن کے ہنس رہی ہیں. بندہ تو اپنی موت سنتا تو ڈر جاتا ہے، کہ سیدہ فاطمہ ہنس رہی ہے. ہنس کس پہ رہی ہے؟ موت پہ ہنس رہی، اپنی موت پر خوش ہو رہی ہے. اتنی خوش ہوئی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ پہلے رو رہی تھی اور روتے روتے ہنس بھی پڑی، کیا بات حضور نے کان میں کہی تھی؟ کان میں کیا گئی تھی؟ سیدہ عائشہ پاس ہی تھی لیکن بات کان میں تھی. ام المومنین سے بڑا ولی کون ہے؟ یہاں تو پاس کھڑے ہو کے نہیں سمجھی کہ بات کیا کی ہے، کیا کیا ہے کان میں بات. سیدہ عائشہ نے نہیں سنی، نہیں سمجھی. سیدہ فاطمہ نے کہا حضور کا راز ہے، میں کیوں بتاؤں؟ حضور نے خاص بات کی ہے، میں نہیں بتاتی. فرمایا چلو یہ آپ کی اور حضور کی بات ہے، ہاں بتاؤ. جب وفات حضور کی ہو گئی، چند دن گزرے تو سیدہ عائشہ نے پوچھ لیا اب تو بتا سکتی ہو کہ وہ اب بھی خاص ہی ہے. فرمایا نہیں اب میں بتا دوں گی. حضور نے یہ فرمایا اس پہ میں روئی، اس پر میں ہنسی. اب ہنسی کس بات پر؟ کہ میری موت آئے گی اہل بیت میں سے سب سے پہلے. جو پہلی حدیث بیان کی ہے وہ ہے بیویوں میں سے سب سے پہلے. یہ حدیث ہے اہل بیت میں سب سے پہلے، یعنی حضرت زینب سے بھی پہلے. اہل بیت میں سے سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی. تو پھر ہنسنے کی بات، خوشی کی بات اس میں کون سی ہے؟ یہ بات قابل ملاقات قیامت والے دن نہیں ہے، ملاقات آج ملاقات، موت کے بعد آج ملاقات. فرمایا تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی فاطمہ. فاطمہ مسکرا پڑی، خوش ہو گئی حضور کی دیدار پر، حضور کی ملاقات پر، کہ جدائی کے ایام تھوڑے ہیں، میری موت آئے گی اور محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہو جائے گی. نہیں سوچا پیچھے علی ہے، نہیں سوچا پیچھے حسن حسین ہے، پیچھے مدینہ ہے، مدینہ کا ماحول ہے، لیکن سب سے بڑی خواہش ہے کہ محمد مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے، دیدار ہو جائے. فاطمہ خوش ہو رہی. بچے چھوٹے تھے نا حسن و حسین، جو ایک ماں کے لیے بڑی بات ہوتی ہے، درد ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے رہ جائیں اور وہ دنیا سے چلی، لیکن تڑپ رہی ہیں خوشی سے، چاہت سے ذکر کر رہی ہیں اسپیشل کہ حضور نے یہ فرمایا. اور پھر 6 ماہ یہ جدائی رہی، صرف 6 ماہ. سیدہ فاطمہ تو زہرا حضور کی وفات کے بعد جدائی کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئی، ہنسنا بند کر دیا. اس طرح سمجھے کہ حضور کی ملاقات کا سن کے ہنسی ہیں، پھر وفات تک نہیں ہنسی. کتنا غم. دلائل نبوہ میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تو 6 ماہ زندہ رہی ہے، کسی عورت نے بھی انہیں مسکراتا نہیں دیکھا، بس اسی تڑپ میں رہی کب موت آئے، حضور سے ملاقات. اس پر صحابہ کرام حضور کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتے. وہ حدیث ہجرت پہ ذرا غور کریں. جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوپہر کے وقت گھر میں بیٹھے تھے تو حضور کا آنا ہوا. جب دور سے دیکھا نا دروازے سے کہ حضور آ رہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت صدیق گھر والوں کو کہتے ہیں وہ دیکھو محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، اور سن لو اس وقت حضور ہمارے گھر کبھی نہیں آئے. اور اگلی بات سن لو، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں آتا تھا جس دن محمد مصطفیٰ ہمارے گھر میں تشریف نہ لائے. یہ واحد گھرانہ ہے، یہ واحد گھر ہے جس میں ہر روز محمد مصطفیٰ آتے تھے. یہ ہے وہ دیدار،
یہ ہے وہ ملاقات۔ آج خلاف معمول، وقت یہ نہیں تھا آنے کا جس وقت آ جائے۔ صدیق نے فرمایا کسی اہم کام کے لیے حضور آ رہے، کوئی اہم کام ہے۔ یوں ہی حضور تشریف لائے، فرمایا ابو بکر ذرا گھر والوں کو ایک طرف کرو، میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا انما ہم اہلک، صدیق نے کمال کیا، انما ہم اہلک، یہ سارا گھرانہ ہی محبوب تمہارا ہے، جس طرح مرضی بات کرو، سب کے سامنے کرو، اگر میں رازدان ہوں تو میرا سارا گھرانہ آپ کا رازدان۔ بیان فرمایا اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ بس سنتے ہی صدیق رو پڑے، یوں ہی سنا کہ مجھے اللہ نے حکم دے دیا ہجرت کا، صدیق رو پڑے۔ سیدہ عائشہ فرماتی جب میرے ابا جی رو پڑے تو حضور نے فرمایا ابو بکر روتے کیوں؟ فرمایا پھر ہم کہاں جائیں؟ جدائی کو روتا ہوں یا رسول اللہ، ہجرت کو نہیں، مشکلات کو نہیں، مصائب کو نہیں، تکالیف کو نہیں، روتا اس بات پر ہوں کہ آج محمد مصطفیٰ چلے جائیں گے، پتہ نہیں ملاقات کب دوبارہ ہوگی، آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہیں میرا ہجرت کا ساتھی بنا دیا، تم میرے ساتھ ہوگے۔ امی عائشہ فرماتی صدیق ہنس پڑے، مجھے اس دن پتہ چلا تھا کہ بندہ روتے روتے بھی خوشی سے بھی ہے جو ہے آنکھوں سے آنسو برس رہے، ساتھ ہنس بھی رہے۔ صدیق ہجرت کا سفر میں ساتھ چاہیے تو یہ تھا کہ اب پریشان ہوتے، میں نے بھی جانا ہے، مشکلات ہوں گی، تکالیف ہوں گی، اب خوش ہے، جب جدائی کا سنا تو غم ہے۔ انصار کو پڑھ، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جب قریشیوں کو مکہ فتح کے موقع پہ مارا جا رہا، صحابہ فرماتے اتنا آسان تھا مارنا، جو کافر مشرک ہمیں دیکھتا نا قریش، وہ خود ہی بیٹھ جاتا، باب میں مارا گیا ہوں، مزاحمت ہی نہیں کرتا تھا، ہم اس کو مار دیتے۔ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو مٹا رہے ہو، قریش ختم ہو جائیں گے، یہ نسل ہی ختم ہو جائے گی، کچھ رحم شفقت مہربانی کیجیے۔ حضور نے اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے کچھ نہ کہا جائے۔ تو انصار صاحب نے جب سنا نا ابو سفیان کا گھر دارالامان بن گیا ہے، تو کہتے ہیں اب قریش بچ جائیں گے اور حضور بھی یہیں رہ جائیں گے، حضور یہیں رہ جائیں گے، حضور یہیں رہ جائیں گے۔ رو پڑے انصار اکٹھے ہو، حضور کا شہر آزاد ہو گیا، حضور کا شہر فتح ہو گیا، حضور یہاں رہ جائیں گے۔ کسی نے آ کے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سارے اکٹھے اور رو رہے۔ حضور تشریف لے کے فرمایا یا معاشر انصار، انصاریو کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ میں نے آپ سے یہ باتیں آپ کی طرف سے پہنچی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ہمیں غم یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ آپ یہیں رہ جائیں گے۔ فرمایا میں نے جس دن ہجرت کی تھی اس دن فیصلہ کر لیا تھا کہ میری زندگی بھی مدینے والوں کے ساتھ ہے، اب میری موت بھی مدینے والوں کے ساتھ۔ صحابہ انصار خوش ہو، جب حنین سے بکریاں مال سونا ملا تھا تو حضور نے بانٹا اور تقسیم کیا، تو انصار میں سے کسی نے کہہ دیا قربانیاں ہم نے دی، ہر ہم نے بسائے، خرچ ہم نے کیا، ساتھی ہم نے بنائے، ہجرت کر کی جگہ ہم نے دی، اور آج مال تقسیم کرنے کی باری آئی ہے تو انہوں کو مال دیا جا رہا ہے جو آج مسلمان ہوئے، جن کی کوئی خدمات نہیں۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ تشریف لے آئے، فرمایا انصار تم میں سے یہ باتیں مجھے پہنچی، جی یا رسول اللہ ہم میں سے بات جوانوں نے کی ہے، ہم نے نہیں کی، یہ بچے شچے ہیں جوان ہیں انہوں نے یہ باتیں کر دی۔ حضور نے فرمایا تم نے جگہ دی، تم نے ہمیں پناہ دی، تم نے ہمیں مدینے میں مدد کی ہے، آج تم اس مدد کو ذکر کر رہے ہو، جانتے ہو تم گمراہ تھے اور میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دے کے جنت کا وارث بنایا۔ تمہارا احسانات ایک طرف، ہماری خدمات اور ان صحابہ کی خدمات ایک طرف۔ انا قاسم واللہ یؤتی، میں نہیں دیتا اللہ ہے، میں محمد صرف تقسیم کر رہا ہوں، حصے میں نہیں بناتا، جو رب کہتا جاتا ہے میں تقسیم کرتا جاتا ہوں۔ اور تم اس بات پر راضی نہیں ہو ہاں یا رسول اللہ کہ یہ مال لے جائے، بکریاں لے جائیں، اونٹ اور گھوڑے لے جائیں، جب سے یہ سارے گھروں کو چلے جائیں گے مال بکریاں لے کے، اور تم مجھے لے کے مدینے چلے جاؤ گے،
مجھے بتاؤ مال چاہیے یا محمد مصطفیٰ چاہیے؟ سارے انصار بولے کہ ہمیں مال نہیں چاہیے، ہم محمد کے لے جانے پر راضی۔ یہ ہے وہ ملاقات کی تڑپ، یہ خواہش۔ اس پر تو بہت ساری احادیث ہے، پھر اگلی خطبہ میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں محبوب کی زیارت اور دیدار سے نوازے۔ برزخ میں جب ہم جائیں اسی دن اسی لمحہ حضور کی ملاقات نصیب ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب